وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ اور البتہ جھٹلایا اصحاب الحجر ہجر والے المرسلین رسول جمع اور بے شک جھٹائے ہجر والوں نے رسولوں کو ہجر والے فرمایا سمود کو ان کے ملک کا نام ہجر تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ایک نبی کا جھٹلانا سب انبیاء کا جھٹلانا ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں دیں آیاتنا اپنی نشانیاں فَكَانُوا پس وہ تھے عَنْهَا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں سو رہے ان سے منہ پھیرتے یعنی اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ اور وہ تراشتے تھے من سے الجبال پہاڑ بیوتاً گھر آمنین بے خوف و خطر اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ یعنی دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تراش کر بڑے عالی شان مکان بناتے تھے گویا کبھی یہاں سے جانا نہیں یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایسی مضبوط و مستحکم عمارتوں میں کوئی آفت کہاں پہنچ سکتی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَأَخَذَتْهُمْ پس انہیں آ لیا الصَّيْحَةُ چنگاڑ مُصْبِحِينَ صبح ہوتے پھر پکڑا ان کو چنگاڑ نے صبح ہونے کے وقت فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون فما اغنا تو نہ کام آیا عنہم ان کے ما جو کانوا یکسبون وہ کمایا کرتے تھے پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا یعنی مال و دولت مستحکم امارات جسمانی قوت اور دوسرے اسباب وسائل میں سے کوئی چیز بھی خدا کے عذاب کو دفع نہ کر سکی ان کا قصہ بھی پہلے گزر چکا حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی حجر پر سے گزرے آپ نے سر ڈھانپ لیا سواری کی رفتار تیز کر دی اور صحابہ کو فرمایا کہ معذب قوم کی بستیوں پر مت داخل ہونا مگر خدا کے خوف سے روتے ہوئے اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو خدا نہ کرے وہ چیز تم کو پہنچے جو ان کو پہنچی تھی یہ آپ نے مسلمانوں کو ادب سکھلایا کہ آدمی اس قسم کے مقامات میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو محض سیر و تماشا نہ سمجھے
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السماوات آسمان جمع والارض اور زمین وما اور جو بینہما ان کے درمیان الا مگر بالحق حق کے ساتھ وإن اور بے شک الساعة قیامت لآتیۃ ضرور آنے والی فاصفحی پس درگزر کرو الصفحہ درگزر کرنا الجمیل اچھا اور ہم نے بنایا نہیں آسمان اور زمینوں جو ان کے بیچ میں ہے بغیر حکمت اور قیامت بے شک آنے والی ہے سو کنارہ کر اچھی طرح کنارہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پہلی امتوں کا حال سنا کر فرمایا کہ یہ جہاں جو یوں ہی حالی نہیں پڑا سر پر ایک مدبر ہے ہر چیز کا تدارک کرنے والا مکمل اور آخری تدارک کا نام قیامت ہے اور کفار سے کنارہ کرنے کو فرمایا جب خدا کا حکم پہنچا چکے تبلیغ کا فرض ادا کر دیا اور کافر ضد پر اڑا رہے تب حکم ہوا کہ زیادہ جھگڑنے سے فائدہ نہیں اب وعدہ کی راہ دیکھو اور ان کی تکلیف و ایذا پر صبر کرو حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ پہنچ جائے ان ربک هو الخلاق العلیم ان بے شک ربک تمہارا رب ہوا وہ الحق کو پیدا کرنے والا العلیم جاننے والا تیرا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار جس کو تیرے صبر اور ان کی ایذا کی سب خبر ہے ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا اس آیت میں گویا معاد کی تقریر فرما دی یعنی جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور جس چیز کے اجزاء منتشر ہو گئے ہوں اس کو ہر جز کی خبر ہے جہاں کہیں ہوگا سب کو جمع کر دے گا دوسری جگہ فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 81 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَاكَ ہم نے تمہیں دی سبعًا 7 من سے المثانی بار بار دہرائی جانے والی والقرآن اور قرآن العظیم عظمت والا اور ہم نے دی ہے تجھ کو 7 آیتیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجے کا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تجھ کو عطا ہوئی اور کافروں کی ضد سے خفا نہ ہو تنبیہ سبع مثانی کے مصداق میں اختلاف ہے صحیح اور راجح یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں اور جن کو بطور وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات انجیل زبور قرآن کسی کتاب میں اس کا مثل نازل نہیں فرمایا احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا کہ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے اس چھوٹی سی صورت کو قرآن عظیم بڑا قرآن فرمانا درجے کے اعتبار سے ہے اس صورت کو ام القرآن بھی اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک خلاصہ اور متن ہے جس کی تفصیل و شرح پورے قرآن کو سمجھنا چاہیے قرآن کے تمام علوم و مطالب کا جمالی نقشہ تنہا اسی صورت میں موجود ہے یوں مثانی کا لفظ بعض حیثیات سے پورے قرآن پر بھی اطلاق کیا گیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد سورۃ نمبر 29 سورۃ الزمر آیت نمبر 23 اور ممکن ہے دوسری صورتوں کو مختلف وجود سے مثانی کہہ دیا جائے مگر اس جگہ سبع مثانی اور قرآن عظیم کا مصداق یہی سورۃ فاتحہ ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین لا تمدن ہرگز نہ بڑھائیں آپ عینیک اپنی آنکھیں الی طرف ما متعنا جو ہم نے برتنے کو دیا بھی اس کو ازواجن کئی جوڑے منہم ان کے ولا تحزن اور نہ غم کھائیں علیہم ان پر واخفض اور جھکا دیں آپ جناح کا اپنے بازو للمؤمنین مومنوں کے لیے مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دیں ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو اور نہ غم کھائے ان پر اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے
یعنی مشرکین یہود و نصارہ اور دوسرے دشمنان خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سامان دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجیے کہ ان ملعونوں کو یہ سامان کیوں دے دیا گیا جس سے ان کی شکاو و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو اچھے راستے میں خرچ ہوتی، ان کو تھوڑی دیر مزہ اڑا لینے دو۔ تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دولتیں گرد ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر عوض کرے تو اس نے قرآن کی قدر نہ جانی، غم نہ کھا کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ فرض تبلیغ ادا کرتے رہیں، معاندین کے پیچھے اپنے کو زیادہ فکر غم میں مبتلا نہ کیجیے۔ آپ کی شفقت و ہمدردی کے مستحق مومنین ہیں، ان کے ساتھ ملاطفت، نرم خوئی اور شفقت و تواضع کا برتاؤ رکھیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، وَقُلْ اور کہہ دے، انی بے شک میں النذیر المبین، نذیر المبین ڈرانے والا علانیہ، اور کہ میں دی ہوئی ڈرانے والا کھول کر، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے میں خدا کا پیام صاف صاف پہنچائے دیتا ہوں اور تکذیب و شرارت کے واقعوں سے خوب کھول کر آگاہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، تیرا کام دل پھیر دینا نہیں، یہ خدا سے ہو سکتا ہے جو کوئی ایمان نہ لائے تو غم نہ کھا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، کما جیسے انزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر المقتسمین تقسیم کرنے والے، جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، الذین وہ لوگ جو جعلوا انہوں نے کر دیا القرآن قرآن عضین ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں۔ اس آیت کے معنی کئی طرح کیے گئے ہیں۔ یا بعض نے کہا کہ مقتسمین بانٹنے والوں سے مراد آپ کے زمانے کے یہود و نصارہ وغیرہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی تقسیم و تحلیل کر رکھی تھی، یعنی جو مضمون قرآن ان کی تحریفات یا آراء و اہواء کے موافق پڑ جائے مان لو، جو خلاف ہو نہ مانو۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے سبع مثانی اور قرآن عظیم دے کر بھیجا، جیسے ان لوگوں پر بھی پہلی کتابیں نازل کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتارنا، یہی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ بعض نے مقتسمین سے یہود و نصارہ مراد لے کر لفظ قرآن کی سے کتب سابق مراد لی ہے، یعنی انہوں نے تحریف کر کے اپنی کتابوں کو پارا پارا کر ڈالا۔ بعض نے کہا مشرکین مراد ہیں جو بطور استہزاء و تمسخر قرآن کی تقسیم کرتے تھے، جب صورتوں کے نام سنتے تو ہنس کر آپس میں کہتے بقرہ یا مائدہ میں لوں گا، عنکبوت تجھ کو دوں گا۔ ان لوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقسیم کر رکھے تھے، کوئی اسے شاعری بتانا، کوئی کہانت، کوئی جادو، کوئی مجنون کی بڑھ، کوئی اساطیر الاولین۔ ان کو آگاہ کیا کہ میں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے ان ٹھٹھا کرنے والوں پر۔ اس وقت انزلنا کی تعبیر اس لحاظ سے ہوگی کہ متیقن الوقوع اور قریب الوقوع مستقبل کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا۔ ابن کثیر نے مقتسمین کے معنی قسم کھانے والوں کے لیے ہیں، یعنی وہ گزشتہ قومیں جو انبیاء کی تکذیب و مخالفت کی خلف اٹھا چکی تھیں اور جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتی تھیں، اور انہوں نے کتب سماویہ کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جیسے عذاب ہم نے ان پر اتارا، اس طرح کے عذاب سے یہ نذیر مبین تم کو ڈراتا ہے۔ مقتسمین کے اس معنی کی تائید میں ابن کثیر نے ذیل کی آیات پیش کی ہیں۔ تقاسموا باللہ وَأَخْلَهُ لِيُبَيِّنَهُ وَأَخْلَهُ، سورۃ نمبر 27، سورۃ النمل، آیت نمبر 49۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثَنَّ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، سورۃ نمبر 16، سورۃ النحل، آیت نمبر 38۔ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، سورۃ نمبر 14، سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 44۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَن يَنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سورۃ نمبر 7، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 49۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَوَرَبِّكَ سو تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، اجمعین سب، سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عَمَّا اس کی بابت جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی کس کی
عبادت کی تھی، پیغمبروں کے ساتھ کس طرح پیش آئے تھے، لا الہ الا اللہ کیوں نہ مانا تھا، اس کلمہ کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا، یا یہ اور اس قسم کے نامعلوم کتنے سوالات ہوں گے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، فاصدع پس صاف صاف کہہ دیں آپ، بما جس کا تؤمر تمہیں حکم دیا گیا، وأعرض اور اعراض کریں عن سے المشرکین مشرک، جمع سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی، یعنی کہنے میں کوتاہی نہ کیجیے، خوب کھول کر خدائی پیغامات پہنچائیے، یہ مشرکین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین، انا بے شک ہم کفیناک کافی ہیں تمہارے لیے، المستہزئین مذاق اڑانے والے، ہم بس کافی ہیں تیری طرف سے ٹھٹھا کرنے والوں کو، یعنی دنیا و آخرت میں ہم سب ٹھٹھا کرنے والوں سے نمٹ لیں گے۔ آپ بے خوف و خطر تبلیغ کرتے رہیے، آپ کا بال بھی گنا ہوگا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، الذین جو لوگ یجعلون بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود، آخر کوئی دوسرا، فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے، جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی سو ان قریب معلوم کر لیں گے، یعنی رسول کے ساتھ استہزاء کرنا، خدا کے لیے شریک ٹھہرانا، دونوں باتوں کا انجام یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ بے شک تم، يَضِيقُ تنگ ہوتا ہے، صدرك تمہارا سینہ دل، بما اس سے، يقولون جو وہ کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، فسبح تو تسبیح کریں، بحمد حمد کے ساتھ، ربک اپنا رب، وکن اور ہو، من سے، الساجدین سجدہ کرنے والے، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے، یعنی اگر ان کی ہٹ درمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہمتاً خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے۔ خدا کا ذکر، نماز، سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، وَاعْبُدْ اور عبادت کریں ربک اپنا رب، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک آئے آپ کے پاس، الیقین یقینی بات، اور بندگی کیے جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات، یعنی موت۔ یقین کا لفظ دوسری جگہ قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سورۃ نمبر 46، حتیٰ آتَيْنَا الْيَقِین، سورۃ نمبر 47، آیت نمبر 74، سورۃ المدثر، آیت نمبر 47، سورۃ نمبر 74، سورۃ المدثر، آیت نمبر 46۔ حدیث میں ایک میت کی نسبت آپ نے فرمایا، اما هو فقد جاء الیقین وانی لارجو له الخیر۔ جمہور سلف نے اس آیت میں یقین کو بمعنی موت لیا ہے، یعنی مرتے دم تک خدا کی عبادت میں لگے رہیے، اندرین راہ میں تراش و میں خراش، تا دم آخر دم مفارغ مباش۔ جن بعض عارفین نے اس جگہ یقین کو کیفیت قلبیہ کے معنی میں لیا ہے، اس کی توجیہ روح المعانی میں مذکور ہے، دیکھ لی جائے۔ تم سورۃ الحجر وللہ الحمد والمن، وہو المسئول ان یتوفانا علی اکمل الاحوال واحسنها فانہ جواد کریم۔